بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، استغفر اللہ ایک ایسا وظیفہ ہے، سب سے بڑا فائدہ اس کا میں ایک مثال دے کر آپ کو سمجھا دیتا ہوں، ایک مثال دے کر بتاتا ہوں آپ کو کہ کوئی میلا کچیلا کپڑا ہونا، اس میلے کچیلے کپڑے کو ایک دفعہ صرف صابن بھی نہ لگاؤ، سرف بھی نہ لگاؤ، کوئی چیز نہ لگاؤ، صرف ایک دفعہ اس کو پانی کے اندر رکھ کر تھوڑا سا یوں کر کے نکالو تو وہ صاف ہو جاتا ہے، وہ بالکل صاف ہو جاتا ہے، میل کچیل اس کی ختم ہو جاتی ہے، بالکل پاکیزہ ہو جاتا ہے اور اچھے بھی لگتے ہیں، خوبصورت بھی لگتے ہیں، پیارا بھی لگتے ہیں، پہننے کو دل بھی کرتے ہیں۔ یہ استغفر اللہ کا ذکر، یہ استغفر اللہ کا وظیفہ انسان کی صحت کے لیے بھی اسی طرح ہی ہے، انسان کے جسم کے لیے بھی اسی طرح ہی ہے، جس طرح وہ پانی صاف کرتے ہیں اسی طرح یہ استغفر اللہ کا وظیفہ انسان کے جسم کے ایک ایک حصے کو ساری کی ساری غلاظتوں سے دھوتا ہے، سارے کے سارے گناہوں سے دھوتا ہے، سارے کے سارے جتنے بھی جسم کے اندر بیماریاں ہیں، فساد ہے، بگاڑ ہے، اس بگاڑ کو یہ ختم کر دیتا ہے، اس بگاڑ کو یہ بالکل مٹا دیتا ہے۔ پھر جیسے وہ کپڑا اچھا لگتا ہے نا ہمیں، ایسے ہی پھر ہم دوسروں کو اچھے لگنا شروع ہو جائیں گے، جیسے وہ کپڑا پہننے کو دل کرتا ہے نا، ایسے ہی پھر ہماری عزت مقام دوسروں کے دلوں کے اندر ہوگی اور دوسرے ہمیں اپنا مہمان بنانا پسند کریں گے، دوسرے ہمیں اپنے پاس بٹھانا پسند کریں گے، عزتیں اللہ کی ذات دے گی اور شان اور مقام مرتبہ اللہ کی ذات دے گی۔ یہ تو وہ فائدے بتا رہا ہوں جو اللہ تعالیٰ انگنت جو دیتے ہیں استغفر اللہ پڑھنے سے۔ اس کے علاوہ اور بھی بڑے بڑے فائدے میرے اللہ نے قرآن میں ذکر کیے ہیں۔ دیکھو استغفر اللہ کا ذکر کرنے سے میرا اللہ کس طرح پاکیزہ کرتا ہے، پورے جسم کو، دل کو بھی صاف کر دیتا ہے، غلاظت، فساد، بگاڑ، ساری کی ساری برائیاں اندر کی اور باہر کی میرا اللہ ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں اور بھی دنیا کے فائدے ملتے ہیں۔ رزق کے اندر برکت ہوتی ہے، رزق کے اندر وسعت آتی ہے، رزق کے اندر فراوانی آتی ہے، پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، تکالیف سے نجات ملتی ہے، بیماریوں سے نجات ملتی ہے، ہر قسم کے غم سے چھٹکارا مل جاتا ہے، ہر قسم کی پریشانی سے اللہ تعالیٰ بے فکر کر دیتے ہیں۔ یہ اتنے بڑے بڑے بینیفٹ اللہ تعالیٰ نے اس استغفر اللہ کے اندر رکھے ہیں۔ یہی نہیں، میرے اللہ نے کہا تو استغفر اللہ پڑھ، میں تجھے اولاد بھی دوں گا، میں تجھے مال و دولت بھی دوں گا، میں تجھے عزت بھی دوں گا، میں تجھے شہرت بھی دوں گا۔ کس کے ذریعے سے؟ مال و دولت کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ اولاد کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ فرما بردار اولاد دیں گے، اللہ تعالیٰ باغات جیسی نعمتیں دیں گے، اللہ تعالیٰ صاف میٹھے پانی جیسے چشمے نہریں دیں گے، اللہ تعالیٰ بڑے انعامات رکھے ہیں۔ اس سے بھی بڑھ کر میرے اللہ نے کہا تو استغفر اللہ پڑھنے والا بن، میں تیرے اوپر کسی قسم کا عذاب نہیں دوں گا۔ اس سے بھی بڑھ کر کہا تو توبہ اور استغفر اللہ کرنے والا بن، فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، میں تیرے جتنی بھی برائیاں ہیں، برے کام ہیں، ان کو اچھائیوں کے اندر اچھے کام میں تبدیل کر دوں گا۔ اور ہمیں کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ استغفر اللہ کے اندر اتنا پاور اللہ نے رکھا ہے، استغفر اللہ کے اندر اتنی طاقت میرے اللہ نے رکھی ہے۔ پڑھیں استغفر اللہ پڑھیں، جیسا آتا ہے ویسا پڑھیں، عربی میں نہیں آتا اپنی زبان میں معنی سیکھ کر اس کے پڑھنا شروع کر دیں، لیکن بہتر یہی ہے کہ عربی میں پڑھا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، استغفر اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور میرے پیاروں کو بھی صحت یابی والی زندگی دے، عافیت والی زندگی دے، ایمان والی زندگی دے، ذلت و رسوائی سے حفاظت فرمائے، اسی طرح محتاجی اور معذوری سے حفاظت فرمائے۔
ایمان والی زندگی دے، خاتمہ بالخیر ہو، ایمان والی موت ہے، کلمے والی موت نصیب ہو، اور اسی طرح موت کی سختی سے اللہ کی ذات حفاظت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔